ایمان کی حفاظت کے بہت سے طریقے ہیں اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ سارے طریقے ہی اپنائے جائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ایمان کی فکر نہیں ہوگی اور ایمان کی حفاظت کی سوچ نہیں ہوگی تب تک خطرہ ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بنتی ہے ان سے بچنا ضروری ہے۔ لہذا پہلے ان کو سیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ایمان کی بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے لیے علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ امیر اہل سنت کی بھی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ موجود ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسی صحبت سے بچا جائے، ایسی گیدرنگ سے، ایسی کمپنی سے بچا جائے کہ جہاں پر دین کے حوالے سے بڑی رف گفتگو کی جاتی ہے اور دین کا ادب پاس لحاظ نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح کے آزاد خیال اور آوارہ خیال جو لوگ ہیں ان کے پاس نہ بیٹھے کہ ان کی نحوست جو ہے وہ اس آدمی کے ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر الہی کرنا، درود پاک پڑھنا یہ اپنے معمولات میں جاری رکھے کہ جب انسان کی زبان ان چیزوں میں مصروف رہتی ہے تو اس کا قلب بھی خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو دین کے بارے میں وسوسے ڈالتے ہیں ان لوگوں کی صحبت سے بچا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ بہت سے مرتدین ہیں، قادیانی وغیرہ، کہ وہ مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں شک میں ڈالتے ہیں، ختم نبوت کے بارے میں شک میں ڈالتے ہیں۔ اب ان کی بات اگر سنیں گے تو خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، ایمان برباد ہو سکتا ہے، تو لہذا ان کی صحبت سے بچا جائے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین یا سنی پیر جو جامع شرائط پیر ہو، کہ عالم ہو، باعمل ہو، خوف خدا والا ہو، دین کا درد رکھنے والا ہو، تو ایسے پیر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں کہ جب آدمی کسی پیر سے وابستہ ہوتا ہے یا کسی عالم دین با صحیح العقیدہ عالم دین کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے ایمان کی حفاظت کی صورت بن جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے سارے ذرائع ہیں کہ جن کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، جیسے قرآن پاک کے اندر دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو یہ دعا بھی اسی کے لیے ہے۔ اچھا، اسی طرح رات کو سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھنا یہ بھی ایمان پر خاتمے کے لیے بڑا اچھا وظیفہ ہے، تو یہ وظیفہ بھی کرنا چاہیے۔